میرا نام پاسٹر وکٹر مینول ہے اور میرا تعلق یونیورسل گاسپل اسمبلی آف پاکستان چرچ سے ہے۔ خداوند کا شکر ہے جس نے یہ ممکن کیا کہ خداوند کے کلام میں سے ان 7 صلیبی کلمات کو جو خداوند یسوع مسیح کے دہن سے صلیب پر ادا ہوئے، جن میں انفارمیشن تھی، سبق تھا، نصیحت تھی اور کچھ لوگوں میں تبدیلی لانے کے لیے باتیں کی گئی تھی، تو آج میں ان باتوں کو، ان کلمات میں سے ایک کلمہ جو 7واں کلمہ ہے بیان کر پانے کی کوشش کروں گا۔ تو خداوند کے کلام میں نبوت تھی کہ اے باپ، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے یہ نبوت کی گئی تھی، اور جو بیٹا اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے، چاہے اس کو دکھ ہی اٹھانے پڑے یا جان دینی پڑے، تو باپ اس سے خوش ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا، تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو ایک بڑا ٹاسک، ایک بڑا گول خداوند یسوع مسیح کو انسان کی معافی کے لیے، انسان کی نجات کے لیے، محبت کا درس دینے کے لیے اور کفارے کا درس دینے کے لیے، جسمانی دکھ اٹھا کر اس نے فتح پائی، اور پھر اس نے 7واں کلمہ جو باپ کے ساتھ واپس جانے کا تھا اس نے صلیب پر کہے۔ تو ان 7 کلمات میں سے میں 7واں کلمہ جو ملاپ کا کلمہ ہے آج بیان کروں گا۔ خداوند آپ سب کو اس کلمہ کے سبب سے جو صلیب پر ادا ہوا برکت بخشے۔ تو ایک پروگرام تھا جو خداوند یسوع مسیح کو دیا گیا، ایک ٹاسک تھا، ایک گول تھا، تو اس کا تقرر آسمان پر ہوا کہ تجھے جانا ہے اور اس بڑے کام کو کرنا ہے۔ تو میرے ساتھ عبرانیوں کا خط نکالیں گے اور اس کو ہم پڑھیں گے، اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا، کیونکہ وہ تو بغیر تقرر کے کاہن مقرر ہوئے، مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا، خداوند نے قسم کھائی ہے کہ وہ اس سے پھرے گا نہیں۔ ایک بڑا ٹاسک، ایک بڑا گول اس کو ملا تھا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو اس زمین پر آنا تھا۔ اور جب وہ اس زمین پر آیا تو 33 سال کی عمر میں اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ تو 33.5 سال کی عمر میں اپنے پروگرام کے اختتام پر اس نے 33.5 سال کے ایک نوجوان نے یہ خوبصورت بات کی کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا وہ میں پورا کرنے کے بعد اب واپس تیرے پاس آتا ہوں۔ یہ 6واں کلمہ فتح کا کلمہ ہے۔ تو اس فتح مندی کے بعد خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جو 7واں کلمہ کہا، کلام مقدس میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت، کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ ایک بڑا گول، ایک بڑا ٹاسک جو اس کو ملا تھا، اس کی تکمیل پر خداوند یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر کہا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخص جو ساری رات اذیت اور دکھ اور کرب کی حالت میں رہا ہو، کیا وہ با آواز بلند پکار کے کہہ سکتا ہے؟ لیکن چونکہ خداوند یسوع مسیح جسم کے طور پر اگرچہ کمزور تھا، لیکن روح میں وہ مستعد تھا اور اس کی روح زوراور تھی، اس لیے اس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اور یہ بھی کہا کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا وہ میں نے پورا کر لیا ہے، اور پورا کرنے کے بعد تیرے نام کو جلال دیا ہے، اب میں واپس آتا ہوں۔ تو باپ کو واپس آنے کی انفارمیشن یا اطلاع خداوند یسوع مسیح نے دی کہ اب میں اس جیتے ہوئے فوجی جرنیل کی طرح جو جنگ جیت کر آیا ہے، واپسی کی اطلاع اپنے وطن میں جانے کے لیے اس نے واپسی کی اطلاع دی، فرشتوں کو آگاہی دی۔ جیسے ہم نے اس کی پیدائش پر بھی پڑھا کہ فرشتے جب
فرشتوں کی ایک گروہ جو تھی اس کو سی آف کرنے کے لیے، جب وہ اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے زمین پر آ رہا تھا، اس کی پیدائش ہوئی، اس نے 30 سال زمین پر گزارے، اور اس کے بعد 33.5 سال کی عمر میں جب وہ گلیل کے علاقے سے اپنے منزل کی طرف یا اپنے مقصد کی طرف آ رہا تھا، تو 7ویں دن اس کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، اور اس نے ان 7 کلمات میں سے جب 7واں کلمہ کہا تو اس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ تو بیٹا اب کامیابی کے بعد واپس آ رہا ہے، وہی فرشتے جو اس کو چھوڑ کر گئے تھے، سی آف کر کے گئے تھے، فرشتوں کی گروہ، اب انہی کو اطلاع تھی کہ اب ویلکم کہنے کے لیے ایک فوجی جرنیل کو جو جنگ جیت کر آیا ہے، جس نے موت کو شکست دی ہے، وہ جنگ جیت کر آیا ہے۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اور اب جب وہ واپس جا رہا ہے تو اسے خوش آمدید، شاباش، عزت افزائی، انعام اور ترقی کا یقین ہوتا ہے کہ وہ جنگ جیت کر آ رہا ہے، اور ویلکم کہنے کے لیے فرشتگان جیسے اس کو سی آف کرنے کے لیے گئے، اسی طرح وہ فرشتوں نے ان کو ویلکم کہنے کے لیے بھی تیاری کی، اور اس کی یہ سوچ تھی کہ میں ایک جیتا ہوا فوجی جرنیل ہوں۔ تو جنگ جیتنے کے بعد جب وہ واپس گیا ہے تو خوبصورت اس کی تواضع کی گئی ہے۔ جب جنگ جیت جاتا ہے کوئی شخص تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو جب یسوع جنگ جیتنے کے بعد آسمان پر پہنچا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کو 3 انعامات دیے گئے، اور جب بھی کوئی جیتتا ہے اس کو ہمیشہ انعام دیے جاتے ہیں، لیکن ہارنے والے کو انعام نہیں ملتا۔ تو کلام مقدس میں جو اس کو انعامات ملے، ہم ان کے بارے میں خدا ان کے کلام میں سے عبرانیوں کا خط اس کا 2 باب میرے ساتھ نکالیے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، جو موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا۔ کب اس کو یہ عزت اور جلال کا تاج ملا سامعین؟ اس وقت جب وہ دکھ سہنے کے بعد اس نے جنگ جیتی۔ میں پھر اس کو پڑھتا ہوں، یعنی یسوع کو کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ اس نے موت کا مزہ چکھا، موت کو شکست دی، موت پر وہ غالب آیا، تو غالب آنے کے بعد اس کو یہ انعام ملا کہ اس کو عزت اور جلال کا تاج پہنایا گیا۔ کیوں پہنایا گیا؟ اس لیے کہ وہ جنگ جیت کر آیا ہے۔ دوسرا انعام خداوند کے کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب، 3 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے، جو غالب آئے میں اس سے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ جو غالب آئے میں اس سے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ اپنے پیچھے آنے والوں کو اس نے انکریجمنٹ دی، حوصلہ دیا، اور زندگی میں مشکلات اور پرابلمز پر غالب آنے کے بعد جیسے اس نے موت کا دکھ سہا، اس نے اذیتیں اٹھائیں، صلیب پر جان کنی کی حالت میں رہا، سب کچھ اس نے برداشت کیا، اور وہ موت پر، ابلیس پر، اس کی قدرت پر غالب آیا۔ اور جب وہ غالب آتا ہے تو پھر وہ اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی درس دیتا ہے۔ صلیب پر
بہت سارے لوگ اس کی سن رہے تھے، بھیڑ سن رہی تھی، شاگردوں میں سے بھی کچھ تھے اور لوگ، عام لوگ بھی اس کی، اور شرح کے عالم و دوسرے لوگ بھی سن رہے تھے۔ لیکن یہاں پر اس نے اپنے پیچھے آنے والوں سے کہا، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ فتح مند ہمیشہ انعام، ایوارڈ حاصل کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح بھی ایک اس فوجی جرنیل کی طرح جنگ جیت کر جب گیا ہے تو اس کو انعامات ملے۔ اور تیسری بات، اس نے خوبصورت اس بات کو بیان کیا، اور متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 28ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی آیت ہم پڑھیں گے 18ویں۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یہ کب ملا ہے؟ یہ باتیں کب کی ہیں؟ یہ موت پر فتح پانے کے بعد کی باتیں ہیں۔ یہ گول حاصل کرنے کی باتیں ہیں، کے بعد کی باتیں ہیں۔ جو ٹارگٹ اس کو ملا تھا، اس نے اس کو بہترین طریقے سے پورا کیا اور اس کو ایوارڈ، انعام حاصل ہوئے، اور اس کو آسمان اور زمین کا کل اختیار ملا۔ اور اس نے اپنے شاگردوں کے سامنے جب وہ واپس جانے کو تھا تو اس نے یہ بات کہی کہ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یہ تینوں انعام، نمبر 1 ہم نے سیکھا کون سا انعام ہے؟ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے اس کو جلال اور عزت کا تاج پہنایا گیا۔ ہر شخص آنر اور عزت چاہتا ہے اور اس کو آنر اور عزت ملتی ہے۔ جلال کا تاج اس کو پہنایا جاتا ہے جو فاتح ہوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دی تھی۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، شکست کھایا ہوا شخص پھر، یا شخص شکست خوردہ پھر اٹھ سکتا ہے، پھر تیاری کر کے جنگ کر سکتا ہے، لیکن جب اس کے سر کو کچل دیا جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ایسا کرنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں، اس لیے اس کو عزت اور جلال کا تاج پہنایا گیا۔ اس لیے اس کو وہ غالب آیا، وہ باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھا، اسی لیے اس کو آسمان اور زمین کا کل اختیار ملا۔ اور اس کی آواز میں دم کیوں تھا؟ جو فاتح ہوتے ہیں ان کی آواز میں دم ہوتا ہے، ان کی آواز میں قدرت ہوتی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کی آواز میں قدرت تھی، اس کی آواز میں دم تھا، اور ہم کلمے کے شروع میں پڑھتے ہیں، اس نے بڑی آواز۔ ہم تو دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص مرنے کے قریب ہو تو ہم کہتے ہیں اس کی کان لگا کو سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی آواز نہیں آ رہی۔ تو یہاں پر تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے با آواز بلند، آواز بلند کر کے اس نے کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا تھا۔ کمزور شخص، فزیکلی کمزور، لیکن یسوع مسیح اگرچہ فزیکلی کمزور تھا، اس کی صلیب کسی اور شخص نے اٹھائی، لیکن روح میں وہ مستعد تھا۔ ہم اس دھرتی پر رہتے ہوئے بدن میں تو زوراور ہوتے ہیں لیکن روح میں مردہ ہوتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اگرچہ بدن کے اعتبار سے کمزور تھا لیکن وہ روحانی اعتبار سے زوراور تھا، اس کی روح مستعد تھی، اس لیے اس نے بآواز بلند کہا، باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اور اس کے 2 مقصد تھے بآواز بلند بولنے کے۔ جب
लाजर को बुलाया गया तो वो भी बाआवाज़ बुलंद उसको आवाज दी गई, लाजर अपनी कब्र से बाहर निकला। खुदावन की आवाज में कुदरत है और उसकी आवाज में जलाल है। तो जब उसने लाजर को बाआवाज़ बुलंद बुलाया तो मौत उस शख्स को भी अपने कब्जे में नहीं रख पाई। उसने कहा, मौत ने कहा, लाजर जा, तुझे यीशु बुलाता है। और वो कफन समेत कब्र से बाहर निकल आया। उसकी आवाज में कुदरत है, उसकी आवाज में जलाल है। वो एक मकसद को लेकर जमीन पर आया था और वो उस मकसद को पूरा करके गालिब आया है। और उसने मौत पर, मौत के जरिए, एक हवाला मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों के खत में ही है, उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। यानी उसके जो जमीन पर फॉलोअर हैं वो भी खून और गोश्त की पैदावार हैं, बनावट है। तो खुदावन यीशु मसीह जब जमीन पर आता है तो वो भी खून और गोश्त में शरीक होता है। उसकी वजह क्या है, क्यों वो इंसान बनकर इस जमीन पर आता है? उसकी वजह यह है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, ताकि मौत के वसीला से, अगर यीशु आसमान पर है तो वो मौत उसको नहीं आएगी, उसके पास अब्दी जिंदगी है। और जब वो जमीन पर आया तो उसने इस बात का इंकशाफ किया, यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की 10वीं आयत में, मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। जब वो आसमान पर है तो उसके पास अब्दी जिंदगी है, मौत उस पर गालिब नहीं आ सकती। जब तक वो इंसान ना बने, तो वो इंसान का कफारा ना दे, वो इंसान को अब्दी जिंदगी ना दे, तब तक मुमकिन नहीं है। इसलिए उसको इंसान बन के आकर मौत का मजा चखना जरूरी था, ताकि वो मौत से लड़कर उसे शिकस्त दे सके। और यहां बड़ी वाज़ह बात लिखी है, ताकि मौत के वसीला से, मौत एक जरिया थी, ताकि मौत के वसीला से जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी। वो कौन है जिसको मौत पर कुदरत हासिल थी? और वो इब्लीस था। फिर पढ़ता हूं इसको, मौत के वसीला से, अगर वो आसमानी है यीशु मसीह, तो जमीन पर नहीं आता तो उसको मौत नहीं दी जा सकती, इसलिए कि उसके पास अब्दी जिंदगी है और वो देने के लिए आया। और तरीकाकार जो था वो ये था कि वो सलीब पर जाए और वो इंसान के लिए अपने आप को दे और उसको मौत से, उस इंसान को जिसके ऊपर मौत का फतवा है, उसको मौत से छुड़ाकर जिंदगी में दाखिल कर दे। तो इसका एक तरीकाकार था कि वो मौत के वसीला से उसको, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। और उसने उसको सलीब पर शिकस्त दी। अगर मौत उस पर आई है तो वो एक जरिया था इंसान को मौत से निकालकर जिंदगी में लाने का। उसने बड़ी खूबसूरत बातें खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के दौरान की। और उसने यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब, मैं आपके सामने पढ़ूंगा इस आयत को भी, यूहन्ना की इंजील उसका चैप्टर नंबर 10 है और उसकी 17वीं आयत। बाप मुझसे मोहब्बत रखता है। अपनी खिदमत के दौरान जब वो जमीन पर खिदमत कर रहा था 3.5 साल की मिनिस्ट्री में, तो उसने ये बातें की, बाप मुझसे मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उससे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं और मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और फिर वापस ले लेने का भी इख्तियार है। वो मौत पर गालिब है। तो खुदा यीशु मसीह
मौत के जरिए से इंसान इब्लीस को शिकस्त भी दे और फिर इंसान को मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल भी कर दे। और ये खूबसूरत प्रोग्राम था खुदा यीशु मसीह का सलीब पर, उसने अपनी जान दी सलीब पर। इससे पहले आसमान पर उसका तकर्रुर हुआ। जब उसको इस प्रोग्राम के लिए नॉमिनेट किया गया तो कॉन्फ्रेंस हुई, कौन जाएगा इंसान की निजात के लिए। तो जैसे हमने इब्रानियों के खत में पढ़ा था, जब उसका तकर्रुर हुआ तो बगैर कसम के ना हुआ। इस बात को मैं वापस पढ़ूंगा आपके लिए, इसको कंप्लीट करूंगा। लिखा हुआ है, जब उसका तकर्रुर हुआ तो बगैर कसम के ना हुआ। खुदावन ने कसम खाई है कि वो इससे फिरेगा नहीं। जो काम, जो टास्क उसको मिला है वो उसको पूरा करेगा। और इसी सबब से कलाम में लिखा है इब्रानियों के खत में, चूंकि उसने इस काम को कंप्लीट किया, जो कुछ उसको मिला था, तो लिखा है तू अब तक काहिन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर जमाने के लोगों का वो दरमियानी है, क्योंकि वो अजली और अब्दी है, उसके पास अब्दी जिंदगी है, इसलिए वो हर दौर के जमाने का काहिन है, यानी उनकी शुफायत करता है हर दौर के इंसानों के लिए। इसलिए उसके बारे में लिखा है, इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का जामिन ठहरा, क्योंकि मौत के सबब से काहिन दूसरे कायम नहीं रह सकते। इसलिए लिखा है इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। हर दौर, हर जमाने के लोगों के लिए ये शुफायत कर सकता है, क्योंकि वो अजली और अब्दी खुदावंद है। इसलिए उसने चूंकि मौत पर फतह पाई जमीन पर आकर, इसलिए उसके ताल्लुक से लिखा है, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शुफायत के लिए हमेशा जिंदा है। वो गालिब आया मौत पर, उसने फतह पाई, वो अब्दुल आबाद जिंदा हूं। और उसने कहा मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया, खुदावन के नाम की तारीफ हो। आए चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाइए और मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करना चाहूंगा। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम निहायत शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम की सदाकत और सच्चाइयों के लिए जो रोज़े रोशन की तरह आया है। कादर मुतलिक खुदा, उनको सुनने और उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फजल सामीन को दीजिए। जो कुछ भी खुदा बयान किया गया है, मैं चाहता हूं कि खुदा वो जिंदगियों के लिए, सुनने वालों के लिए बरकत का बाइस बने। इस समत में खुदावन तुम मेरी मदद कर, और ऐ खुदावन उनकी जो सुनते हैं उनके लिए तेरा कलाम बाइस से बरकत हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन।